سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کریمانہ اور ایسی کہ بابا فرید الدین گنج شکر فرماتے ہیں میں نے تقریباً 20 سال غریب نواز کو دیکھا، ایک بار بھی آپ کو غصہ آتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی غصے میں کسی کو بات کرتے نہیں دیکھا۔ جب کبھی کوئی آتا، حتیٰ کہ آپ کی مجلس میں ایک مرتبہ ایک آدمی قتل کرنے کے ارادے سے چھری اندر لے کر کے آیا ہے، زہر میں اچھی طرح سے بجھا کر کے، اور محفل میں بیٹھے اور لوگ اٹھتے گئے، اسے اچھا موقع تھا۔ سرکار غریب نواز نے اپنا چہرہ اٹھایا اور اس کی طرف دیکھ کر کہا، میاں جس کام کے لیے آئے وہ کام پورا کر لو، آپ جس کام کے لیے آئے وہ پورا کر لو۔ اس کے ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ یہ کشف تھا سرکار غریب نواز کا، جو دل کی حالت کو جان لیا۔ کہا اٹھو، جس کام کے لیے تم آئے وہ پورا کر لو۔ اٹھا تو چھری گر گئی، کانپنے لگا، اور حضرت غریب نواز نے اٹھایا اور چھری دیا اور کہا میں تمہارے ساتھ سخت لہجے میں بات نہیں کر سکتا، کہیں تمہارا دل ٹوٹ نہ جائے۔ اور یہی وہ محبت کے جملے تھے جو اس کا دل پگھلا گئے، اور ایسا مرید ہوا کہ زندگی بھر غریب نواز کے ساتھ رہا، اور آپ نے اسے حج بھی بھیجا، اور حج کے دوران اس کا انتقال ہوا، مکہ مکرمہ میں اس کے دفن بھی ہوا، جس نے قتل کی ارادہ کیا۔ یعنی سچ بتاؤ کہ غریب نواز کی سیرت سننے کے بعد میرے آقا کی یاد آتی ہے نہیں؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچپن کا حال ہے، بچپن میں چھوٹے سی عمر میں سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والدین بہت اچھے خوشحال گھرانے میں تھے۔ جب آپ عیدگاہ جا رہے تھے تو ایک بچے کو دیکھا جو پھٹے پرانے کپڑوں میں رو رہا تھا عیدگاہ میں۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور پھر کیا بات کی، کہا کہ دیکھو آج عید ہے، ایسا کرتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آدھے میرے کپڑے تم لے لو، آدھے تمہارے کپڑے مجھے دے دو۔ اپنے آدھے کپڑے اسے دے دیے، جبہ اسے دیا، نیچے کی تہبند یا جو بھی رہی وہ آپ نے عمدہ قسم کی پہنی، اور پھٹا ہوا اس کا کپڑا اپنے زیب تن کر لیا اور اپنا اس کو دیا، اور کہا یوں مت سمجھنا کہ میں سب دے دیا، آدھا تیرا آدھا میرا، دونوں ہم برابر برابر ہیں۔ یہ بچپنے کے حالت میں غریب نواز، اسی لیے غریب نوازی جو ہے آپ کی پیدائشی تھی۔ اور یہاں پر حال یہ تھا، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار عالی جاہ میں جب کبھی کوئی ضرورت مند آیا تو کبھی آپ نے اسے نہ نہیں کہا۔ آپ کے لنگر خانے میں پکانے والا جو باورچی ہے وہ بھی اللہ کے ولی تھے، وہ کہتے ہیں جب جب لنگر خانے میں مال کی ضرورت ہوتی میں آتا حضور غریب نواز کے پاس پیسہ مانگنے کے لیے، آپ مصلح اٹھاتے اور کہتے کہ جو ضرورت ہو لے لو۔ کبھی غریب نواز نہ مصلح کے نیچے دیکھتے تھے اور نہ کبھی میرے ہاتھ کی طرف کہ